تو گل پلازا کے عقب میں جو حصہ ہے عمارت کا وہ گرا اور وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے یہ نذیر شاہ نے ہمیں بتایا. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں, سلمان لودھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انجم وہاب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم ذرا انجم کی طرف چلتے ہیں, انجم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انجم, ایگزیکٹلی بتائیے گا آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور آپ اپنے ارد گرد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, پھر ہم فردر بات کرتے ہیں. بالکل, میں بھی گل پلازا کی عقب پہ لیکن سائڈ والی گلی میں موجود ہوں اور میرے خیال میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بلڈنگ کا حال ہوا ہے اچھی ترقی کے بعد بلڈنگ کا ایک حصہ نظر آ رہا ہوگا جیسے یہ سامنے منہدم ہو چکا ہے اور اس کے نیچے کتنے افراد دبے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ابھی تک ابتدائی اطلاعات ہیں وہ تقریباً 30 سے 40 افراد بتائے جا رہے ہیں ملبے تلے دبے ہوئے, لیکن ان کو نکالنے کا عمل اسی صورت میں شروع ہوگا جب آگ مکمل طور پر بجھائی جا سکے. اور آگ ابھی تک نہیں ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ پانی پھینکتا ہے, سنارکل کے ذریعے پھینکا جا رہا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹی کی بھی آئی ہوئی ہے, پاکستان نیوی کی بھی سنارکل موجود ہے, لیکن صورتحال دیکھی جائے تو سنارکل بھی باقاعدہ پورا ہٹ نہیں کر پا رہی ہے. میرے عقب میں نظر آ رہا ہوگا یہ پانی پھینکا جا رہا ہے لیکن وہ عمارت کے اندر نہیں جا رہا, وہ دیواروں پر ہی گر رہا ہے. اور پیچھے کی طرف جائیں تو آگ کے شعلے وہاں سے لپکتے ہوئے میں نظر آتے ہیں, اور کسی وقت شعلے باہر آتے ہیں, کسی وقت اندر آتے ہیں. یہ صورتحال ہے. یہ حصہ کچھ بچا ہوا ہے عمارت کا گل پلازا کا, لیکن اگر یہ باقی حصہ دیکھا جائے وہ منہدم ہو چکا ہے. اور منہدم ہونے کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ رہی کہ عمارت کمزور بھی ہو سکتی ہے, دراڑیں بھی پڑ گئی تھیں, لیکن جو چھت پہ رکھے ہوئے جنریٹر تھے جب وہ نیچے گرے ہیں تو انہوں نے عمارت کی جو نیچے والی چھت تھی ان کو بھی اپنے ساتھ لپیٹ میں لیتے ہوئے نیچے کی طرف گرے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جب ملبہ اٹھایا جائے گا تو پتہ چل سکے کہ نیچے افراد کتنے دبے ہوئے ہیں. ماہرین یہاں پر موجود ہیں, 1112 والوں سے بھی ہماری بات ہوئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے ہم آگ بجھانے کا عمل مکمل کریں گے, کولنگ کا عمل مکمل ہوگا, اس کے بعد ماہرین کے مشورے کے بعد یہاں پہ بھاری مشینری اسی طرح پہنچائی جائے گی. اس بھاری مشینری کے ذریعے ملبہ ہٹانے کا کام احتیاط سے شروع کیا جائے گا تاکہ اگر اندر کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ شاید کوئی اندر انسان زندہ بچا ہو تو اس کو ہم محفوظ طریقے سے باہر نکالا جا سکے. تو آپریشن آگ بجھانے کا تو جاری ہے, 18 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک آگ نہیں بجھائی جا چکی ہے. کسی جگہ آگ بجھتی ہے تو وہاں پانی ڈالنا بند کرتے ہیں تو دوبارہ وہاں سے آگ کے شعلے لپکنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ہمیں صبح کل رات سے نظر آ رہی ہے. صبح بھی جب یہاں پہ آگ کے شعلے لپکتے رہے, آگ بجھتی رہی, جلتی رہی, وہی صورتحال ابھی ہے. دکاندار یہاں بیچاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں, ہمارا سارا مال کروڑوں روپے کا مال اندر برباد ہو گیا. میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ویسے بھی تاجروں کے ساتھ اور کاروباری معاملات پر نظر رکھتے ہیں. یہ جو گل پلازا ہے یہاں کی یہ 1200 دکانیں ہیں, تو مختلف کاروبار ہو رہے ہیں, کراکری بھی ہے, کمبل رضائی بھی ہے, بچوں کے کھلونے, بچوں کے کپڑے, سب کچھ ہے, مطلب سب کچھ ہی ملتا ہے اس میں. تاجر کیا بتاتے ہیں کہ یہاں اندازاً کتنا ایز اے ہول کتنا کاروبار ہو رہا تھا یا یہاں کتنا مال تھا؟ کوئی نقصان کا ابھی تک تخمینہ کسی نے لگایا ہو, آلدو کہ اٹس ٹو ارلی, لیکن پھر بھی نقصان کا تخمینہ تو ہر تاجر اپنے طور پہ بتاتا ہے کہ اس کی دکان میں لاکھوں کا سامان موجود تھا. کئی تاجروں کی جن کی بڑی دکانیں تھیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان میں کروڑوں کا مال موجود تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان اور عید سیزن آ رہا تھا. رمضان اور عید سیزن کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی. لوگوں نے مال امپورٹ بھی کیا ہوا تھا, فیکٹریوں سے ایکسٹرا مال منگوا کے تیار کرا کے منگوا کے دکانوں پہ رکھا ہوا تھا. اور یہ ہول سیل مارکیٹ بھی ہے یہاں پر. اگر اس کے گراؤنڈ فلور اوپر کے فلور کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ہول سیل کا بھی کاروبار ہوتا ہے, جہاں پر ہمارے اندرون ملک مختلف مارکیٹوں کو, شہروں کو یہاں مال تیار کر کے گانٹھوں میں بند کر کے بھیجا جاتا ہے. کیونکہ جو کراچی میں گارمنٹ فیکٹری ہے ان کا مال یہاں تیار ہوتا ہے, پھر وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بھیجا جاتا ہے. بڑی منڈیاں ہیں, فیصل آباد ہے, لاہور ہے, حیدرآباد ہے, پشاور ہے, یہ بڑے شہر ہیں جہاں پر یہاں سے مال تیار کر کے بند کر کے بھیجا جاتا ہے. وہ مال بھی رکھا ہوا تھا. اگر اس طرح اگر مال کی صورتحال دیکھی جائے, تاجروں سے ہماری یہ بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اربوں روپے کا سامان ہم کہہ سکتے ہیں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے, لیکن انڈیویجولی بھی دیکھا جائے تو عید سیزن کی وجہ سے بھی لوگوں کا سامان یہاں مال بہت تھا. اب سردی کا سیزن بھی چل رہا تھا تو کمبل بھی یہاں پہ بیرون ملک سے لوگوں نے منگوا کے رکھے ہوئے تھے کہ سردی کا سیزن ہے, اور یہاں سے امپورٹ ہونے کے بعد کمبل یہاں سے پیک کر کے اندرون ملک بھیجے جاتے ہیں. تو بیرون ملک سے منگائے ہوئے کمبل بھی یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانوں میں رکھے ہوئے تھے. دیگر گارمنٹ کا سامان بھی تھا, پلاسٹک کا بھی سامان ہوتا ہے, مختلف قسم کے پلاسٹک کا سامان ہے, بیرون ملک سے امپورٹ کیا ہوا بھی ہے, مقامی سطح پر بھی تیار کیا ہوا کارخانوں کا مال یہاں پر ہوتا ہے. تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کراکری کا تو سامان ہوتا ہے, لیکن کراکری کا سامان زیادہ یہاں پر گراؤنڈ فلور پر تھا, اور بیسمنٹ میں زیادہ تر یہاں پر کھلونوں کی اور دیگر کمبل وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی دکانیں تھیں. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور کے اوپر مختلف اشیاء موجود ہوتی ہیں, لیکن جن میں زیادہ گارمنٹ کا سامان زیادہ اوپر ہوتا ہے. گراؤنڈ فلور کو دیکھا جاتا ہے وہاں کراکری زیادہ ہوتی تھی, جو ہاؤس ہولڈ کی اشیاء ہوتی ہیں وہ زیادہ چیزیں گراؤنڈ فلور کے اوپر تھی.
بیسمنٹ اور اوپر کے جو فلور تھے وہاں پر یہ سارا گارمنٹ کا سامان، کمبل وغیرہ دیگر سامان ہوتا تھا. کئی یعنی کہ اچھا خاصا سامان جو لاکھوں کروڑوں میں تاجروں کا کہنا ہے کہ ہم نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، جو ہم نے اس سیزن کے لیے تیار کرایا تھا اور اندرون ملک ہم نے روانہ کرنا تھا. مختلف شہروں سے ہمارے پاس آرڈر آئے ہوئے تھے، وہ آرڈر ہم نے تیار کرا کے پیک کر رہے تھے. اور عموماً ہفتے والی رات پہ عموماً یہاں پیکنگ کا کام ہوتا ہے. جو اندرون ملک سامان انہوں نے بھیجانا ہوتا ہے اس کو تیار کر کے اتوار کے روز یا پیر کی صبح یہاں سے کارگو کے ذریعے روانہ کر دیتے ہیں. اب عید اور رمضان سیزن کی وجہ سے سامان زیادہ تھا عام دنوں کے مقابلے میں. یہاں پہ عید کے حساب سے جو گارمنٹ تیار شدہ گارمنٹ تھی وہ یہاں پر بہت بڑی مقدار بڑی تعداد میں موجود تھی. وہ سارا سامان یہاں پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. گل پلازا کی صورتحال ہے. ہم آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے.